حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 29 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 118 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز جو ہیں وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے آج ایک کریٹیکل ٹاپک کے طور پر، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے فلسطین اور اسرائیل کا ایشو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے پچھلے مسلسل 3 لیکچرز جو ہیں میرے اسی سے ریلیٹڈ ہوئے تھے. اسی کانٹیکسٹ میں پچھلی دفعہ ہم نے دجال کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کی تھی. تو اسی ویڈیو میں چونکہ میں نے پرانی کسی ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا، تو بعض لوگوں نے کامنٹس میں یہ لکھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ٹاپک کو بھی ایک دفعہ دوبارہ سے ایڈریس کیا جائے. تو یہ فیڈ بیک جب مجھے دی بھائیوں نے، تو میں نے کہا چلیں آج کا جو ہمارا اسپیشل ٹاپک ہے وہ ہم اسی پہ رکھتے ہیں. آلریڈی میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلی ویڈیوز مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن چونکہ اب ایک ماحول بنا ہوا ہے اس حوالے سے، تو ماحول کے اندر ایک عام آدمی کا انٹرسٹ بھی بات کو سننے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عام حالات و واقعات کے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں. جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی. لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا نا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں. ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو، سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ، بچپن میں اعلان نبوت کرنا، شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچہ ہے، بالکل نیو بورن بیبی، اور اس کے بعد پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، اسی طریقے سے جو کوڑی کے مریض تھے ان کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ میں، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران کے اندر یہ 3 مین صورتیں ہیں جن میں عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر آیا ہے، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من، وہ اللہ کی روح ہے. اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا
اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس بالکل کلیئر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کا ٹاپک ہی یہی ہے۔ بہرحال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹراڈنری چیزیں جڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم از کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو، اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے۔ کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہیں جو کہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آ گئے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں اور سورۃ المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نوعیت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا۔ اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آگے چل کے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرینٹی یہ تھی کہ تین خدا ہیں، اللہ، سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم۔ آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو تو سائیڈ پہ کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ بہرحال ٹرینٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں۔ کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا۔ لہذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ بھی ختم ہوا۔ نمبر 2، نہ صرف ان کی پرستش کی نفی کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ماں کو پوجتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا نہ، آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور کتنی آپ سمجھ لیں، وہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے ننگی بات، یعنی بالکل کھلی ہوئی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو سرکار بابت شاہی کوئی نہیں۔ بالکل قرآن کی ہر آیت سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں۔ تو
اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں، سورۃ الاحزاب میں سورہ الشورى کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک ہیں۔ اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، تو سرکار پھر باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا باب تشائی کوئی نہیں، یہ عربی سے لفظ آیا ہوا ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، یعنی سارے باب فارغ، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا۔ غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے، یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے۔ جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب کو ہلاک کرتے، اچھا وصال شریف بھی نہیں فرمایا، وفات شریف بھی نہیں، ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے۔ یہ ہے سرکار رحمانی توحید، اور ایک ہے شیطانی توحید۔ شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو، خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پر۔ پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے ہو، اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عقیدہ امت کو دیا کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جب انہوں نے خطبہ دیا ہے حمد و صلات کے بعد، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ خطبہ آیا ہے، تو آیات بعد میں پڑھی ہیں، پہلے انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا۔ جس طرح میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ جملے کیوں بولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خود جملے بولے ہیں، شارح تو نہیں تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، بہرحال امتی تھے، فالو تو انہوں نے بھی دین کو ہی کرنا ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے۔ وصال فرما گئے، وفات فرما گئے، کوئی الفاظ نہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کے الفاظ تھے۔ ان کو کسی نے نہیں کہا جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، انہیں پتا تھا وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے۔ دنیا سے مر چکا ہے شہید بھی، اللہ کے حضور زندہ ہے، قرآن میں ہے۔ دنیا میں اگر زندہ ہے تو اس کی بیوی پھر کیا دوبارہ نکاح کر کے زنا کر رہی ہوتی ہے؟ بھائی مر چکا ہے، اسی لیے وہ کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے، اللہ کے حضور زندہ ہے۔ ہاں نبی کی بیوی اس لیے نہیں کرتی ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نبی آخرت میں زندہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ امت کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں مائیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ والا معاملہ ختم کر دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تم ان کی بیوی کے ساتھ شادی کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنر کے طور پر کیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں غزوہ موتا کے اندر، حضرت علی کے بھائی، ان کی بیوی اسما بنت امیس، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کر لی، حالانکہ جعفر وہ ہیں جن کا نام جعفر طیار ہے۔ بخاری میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر دیے ہیں، ان کے بازو کٹ گئے تھے، اس سے وہ اڑتے ہیں جنت میں، یعنی کنفرم زندہ. اور بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوبکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، پھر حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، پھر اسی عورت کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش کی. اور جعفر طیار کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، اس کی بھی پرورش کی، بلکہ ان کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر شہید زندہ ہے تو یہ کیا آگے چل رہا ہے سارا معاملہ، تو وہ زندگی اللہ کے حضور ہے. تو حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کسی نے نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی حدیث ہے، یہ آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. کسی کی جرت نہیں تھی. انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ ہے، اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں وہ، کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر دیکھا ہے. اس وقت بھی بت پرست 90 کروڑ ہیں، اور کرسچن جو ہیں 2 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس وقت بھی سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے. پیغمبر کا قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. یہ چیز تھی حضرت ابوبکر کے سامنے. تو جناب حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فرضی جملہ بولا. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت ہم میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ مسلمانوں پہ کلمہ کو مشرک ہونے کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں. انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی. میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر حدیث پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں بابے شاہی کوئی نہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. پھر کہا کہ قرآن میں آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. یعنی نبی علیہ السلام پہ تو احسان نہیں کیا نا تم نے اپنی آخرت کے لیے کلمہ پڑھا. پھر پڑھا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت کے دن جھگڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. آیات بعد میں پڑھی، عقیدہ پہلے دیا. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کے دماغ میں باتیں کہاں سے آتی ہیں. بھائی انجینئر صاحب حضرت ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تم کہو گے کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو پھر انجینئر کیوں نہ کہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو دور کی بات. جب کوئی شخص گمراہی پھیلاتا ہے نا تو اس کے مقابلے کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے. میں آج آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت جملے ان کے اوپر بولتے ہیں. جب کچھ ہوا نہیں تھا تو یہ کہہ رہے تھے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. یعنی 2 کتنی سخت باتیں. ایک تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں عبادت کرتا ہے، سیدھا سیدھا بھی شرک کا فتویٰ کوئی نہیں کرتا تھا، ان کو بھی پتا تھا. اور دوسرا نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کی بجائے، کوئی نعت پڑھنے، کوئی دروشی پڑھنے کی بجائے سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مر چکے. ایک غم ہے صحابہ کو اوپر سے اس طرح کے جملے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے لیے توحید ٹاپ پرائورٹی تھی. انہیں یہ پتا تھا کہ پیغمبر اسی میں خوش ہے جو حضرت ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یار پیغمبروں کو تو چھوڑ دیں، ہم میں سے جن لوگوں کو توحید کا تعارف ہوا ہے، اگر ہماری شان میں کوئی ایسی کوئی بات کر دے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہو تو یقین کریں ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو یار. تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی کتنی اعلیٰ شناخت رکھتے ہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عقیدہ وابستہ کرے کہ خدا کے مقابلے پہ اسے کھڑا کر لیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یار محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ. اللہ اکبر.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس چیز سے آر محسوس کرے گا نا، پھر قیامت والے دن ہم سب کو جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسوں کو. یہ سمجھانے کے لیے تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، یہ سورہ النساء میں تھی آیات، سورہ آل عمران میں، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ. وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بس سبب اس کے کہ اللہ تعالی نے تمہیں کتاب دی جس سے تم درس دیتے ہو، ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے کہ تم انبیاء اور فرشتوں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اتنی سخت آیات ہے سورہ آل عمران کے اندر. خیر یہ ٹاپک تو آج نہیں تھا، میں تو ایک کیفیت تاری ہوئی تو اس طرف چل پڑا. اس کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. شیطانی توحید کا فتنہ، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ بابوں کی توحید ہے، پیغمبروں کی توحید کوئی اور ہے، وہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. خیر ٹاپک کی طرف واپس آئیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں، 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم. اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے. اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی. 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے. اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے. یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے ان میں سے ایک ہے. ویسے کوئی شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے تو ہم اسے یہ کہیں گے بھائی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو، اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا، یہ تمہاری خرافات ہے. اسی طریقے سے آج کا کوئی فلاسفر یا کوئی ماڈرن عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو بھی تمہاری خرافات ہے. قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں. تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. یہ امت نے عملی تواتر اور اجماع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے، ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اجماع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو. ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجماع امت نہیں ہوتا.
تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب، سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے، اس طرح یہ والا جو عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم والا، اس کے اوپر نہ صرف ود ان اسلام یا مسلمانوں میں اجماع ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے. جیوز اور کرسچنز بھی مانتے ہیں، خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، لیکن بہرحال ایک پرسنالٹی کے بارے میں سب متفق ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ چیزیں نکالتے رہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی الاسلام نے واضح فرمایا تھا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 115 اسے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا، وہ کبھی گمراہی پہ مبنی نہیں ہوگا. مثلا پوری امت بتاتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، پوری امت بتاتی ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، پوری امت بتاتی ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. یہ اجماعی عقیدے ہیں. پوری امت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو غسل دے کر کفن دے کر قبلہ رخ قبر میں رکھنا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. یہ ایگریڈ اپون چیزیں ہیں، یہ اجماع امت والی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے اوپر بھی امت کا اجماع ہے. کسی بندے کے اختلاف کرنے سے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اسے اتنا اجاگر کیا جائے کہ آپ ایک مصیبت ڈال کے بیٹھ جائیں. ہم دلائل رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ساتھ ساتھ ان لوگوں کے شیطانی وسوسوں کا رد بھی کریں گے تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے. سب سے پہلے قرآن پاک میں جو آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ کور کروں گا 3 مقامات سے عیسیٰ ابن مریم سے متعلق، جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے ریلیٹڈ آیات ہیں، اور ان کی ساتھ ساتھ تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور اینڈ پہ جا کے میں 12 صحیح الاسناد حدیث بیان کروں گا، لیکن وہ آخر میں بیان کروں گا صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ امت نے خود سے گھڑ لیا ہے، قرآن میں اس کی کوئی جڑ موجود نہیں ہے، ان کا رد کرنا اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے. احادیث تو عموماً آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ہر حدیث ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ 12 صحیح الاسناد حدیث انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ بیان کر دوں گا. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی، پہلا مقام جو ہے جی وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 156 آنورڈ. سورۃ النساء کنکلوڈ ہو رہی ہے ان آیات کے اندر. جیوز نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی ایک فہرست آپ سمجھ لیں، پورا مقدمہ ان پہ قائم کیا. انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کے دلوں پر جو مہر لگا دی، اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، اور ان کا یہ قول جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا، نعوذ باللہ، کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے بجائے اسے معجزہ ماننے کے. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا بھی، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے تو مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے اندر ایک بڑی حیران کن بات ہے چھپی ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوتا، انبیاء قتل ہوئے ہیں. قرآن میں جن آیات میں رسول کے لیے ورڈ آیا نا وہ بھی لغت کے معنوں میں آیا. جب
ٹرمنالوجی میں اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی رسول کی شریعت میں مجدد کی حیثیت سے آتا ہے اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی نئی شریعت لے کے آتا ہے. اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے. رسول تو بہت تھوڑے ہیں. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے صرف 315 رسول ہیں، باقی سب کے سب انبیاء ہیں. رسول شریعت کے ساتھ آتے ہیں، پلس رسول آ کے اپنی قوم کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور پھر اس کی وجہ سے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے. جس طرح نوح علیہ السلام رسول تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام. تو اس لیے دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دی اور مخالفین تباہ و برباد ہوئے. موسیٰ علیہ السلام. لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ صرف دعوت توحید دیتے ہیں، جو اگلی شریعت ہے اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام، وہ کہیں آپ کو ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی کہ اگر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. وہ تو صرف جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے. رسولوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر لیا اپنے پاس کہ بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. رسول کبھی قتل نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اگر دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو اس کی رسالت تو پھر گئی نا. دھمکی لگا رہا تھا مخالفین کو، خود قتل ہو گیا ان کے ہاتھوں. یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، بچا لیا، اور ان کے مخالفین پہ عذاب کا کوڑا پھر برسا، اور مسلسل پچھلے 2000 سال سے برس رہا ہے. ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر نبی الاسلام کی پیدائش سے ایگزیکٹلی 500 ایئرز پہلے ہیکل سلیمانی جو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا تھا نیبوکیڈ نظر کے توڑنے کے بعد، اسے توڑ دیا. ایک دیوار صرف چھوڑی اس نے، وہ جس کے سامنے یہ وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں، ویلنگ وال، دیوار گریا. اور پھر مسلسل عذاب کی قسطیں ان پہ آتی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی. پچھلی صدی میں تو اتنا بڑا عذاب آیا کہ وہ انسانی ہسٹری میں نہیں آیا کسی کے اوپر. 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے اندر 100 فیکٹریز میں گیس چیمبرز کے اندر قتل کر دیا. ہٹلر کا جو عمل ہے وہ غلط ہے، اسے ہم کنڈیم کریں گے. ان پہ جو عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے سبب. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یہودی خود مانتے ہیں. آج بھی آپ کو پتا ہے جو زائنسٹ ہیں وہ الگ سے ہیں، جیوز الگ سے ہیں. زائنسٹ نے اسرائیل بنایا ہے، اسرائیل بنانے کو جیوز حرام سمجھتے ہیں. جو اوریجنل یہودی ہیں، جو امریکہ میں آپ کو فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوئے اور اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر کراس کا نشان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، وہ جیوز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا کہ ہم الگ سے ریاست بنائیں. جب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت نہیں دے گا، اور وہ اللہ ہی ہمیں حکومت بنا کے دے گا. کیونکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ اللہ ہی جا کے جہاد کرے، ہم نے نہیں کرنا. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے. ہاں ان کا مذہب جو ہے وہ یہودیت تھا، بس یہ ہے. جس طرح کے سلطنت عثمانیہ یا بنو امیہ، بنو عباس یا باقی حکومتیں، اسلامی حکومتیں تو نہیں تھی. ہاں وہ بادشاہ جو تھے وہ مسلمان تھے، اس کی وجہ سے ذرا اسلام کا ٹپا لگ گیا، ورنہ کام کوئی مسلمانوں والے نہیں تھے. نہ سلطنت مغلیہ کے کام مسلمانوں والے تھے الا ماشاء اللہ. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت کرتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ انہیں اٹھا لیا، تو اور ان کے مخالفین پہ عذاب کے کوڑے مسلسل برس رہے ہیں. آخری کوڑا برسنا ہے جب قرب قیامت میں انہوں نے خود نازل ہونا ہے. تو اس وقت پھر جیوز اور کرسچن اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جو اس وقت بھی نہیں کریں گے نا ان کے خلاف پھر قتال ہوگا. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا
تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم. تو لہذا مسلم بڑھ جاؤ، خدا نہ آ جائے. تو ایک غرقد کا درخت نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، جس کی کاشت انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی ہے. انہوں نے تو خیر کسی اور وجہ سے کی، بہرحال الٹیمیٹلی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے، وہ بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے ریگستان میں، اتنی گھنی جھاڑی وہی اگ سکتی ہے. اس میں ایک بندہ کیا، کئی بندے بھی آپ چھپا دے تو نظر ہی نہ آئے. درخت نما جھاڑی ہے وہ. تو وہ غرقد کا درخت ان کو پناہ دے گا، ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے میدان جنگ میں. عام حالت میں نہیں قتل کرنا، نہ کسی مسلمان نے یہودی کو، نہ کسی یہودی نے مسلمان کو، صرف میدان جنگ کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا، اور ان کے مخالفین پہ، چونکہ وہ رسول تھے. تو یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ تھے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، یہاں پہ مجھے ضمناً یاد آیا، اللہ کی راہ میں مارا جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قتل ہو، ہر رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. لیکن اللہ کا رول اپنی جگہ ہے، اس رول سے باہر کوئی خواہش اللہ تعالیٰ پوری نہیں فرماتا، لیکن اس کی کمپنسیشن کسی درجے میں جس کے لیے چاہے فرما سکتا ہے. اور وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں ہوا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. خواہش تو تھی، لیکن کیسے قتل ہوتے ہیں؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے تو یہ طے کر لیا رسول قتل نہیں ہوں گے. نبی علیہ السلام تو رسول تھے، وہ نبی تو نہیں تھے. یعنی نبی ان معنوں میں کہ صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، تو نہیں قتل ہو سکتے تھے. اللہ نے ایک اس کا آلٹرنیٹو دیا، اور وہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں یہ کہتے تھے کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا، وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور آج میں اس کی تکلیف میں ہوں. یعنی نبی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا 4 سال پہلے آلموسٹ خیبر کے موقع پر، اللہ نے اس زہر کو واپس لوٹایا، اور اس زہر کے اثر سے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو آنرری طور پہ آپ کو شہادت مل گئی، ورنہ اس وقت تو کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے. ابو داؤد میں بڑی تفصیلی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے. بلکہ اس یہودیہ کو پھر قصاص کے طور پر قتل بھی کروایا گیا تھا. اس سے پوچھا گیا یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کی کہ اگر تو یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لے گا، اور اگر یہ اللہ کے رسول نہ ہوئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی ان سے. وہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، جب نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پہ وہ بوٹی کا ٹکڑا رکھا، وہ جو بکری کا گوشت تھا، تو اس گوشت میں سے آواز آئی کہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے. اس وقت پھر نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فوراً تھوک دیا، لیکن وہ کچھ اثر تو رہا. کچھ صحابہ تو نگل چکے تھے تو وہ شہید بھی ہو گئے. اور نبی علیہ السلام کو نہیں ظاہر پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے. یہ جو علم غیب کا عقیدہ انہوں نے خود ساختہ بنایا ہے. علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا، اللہ نہ بتائے تو نبی نے اپنے سامنے تو اپنے ساتھیوں کو اس طرح قتل نہیں ہونے دینا تھا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حریص ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. بہرحال وہ پھر زہر عود کر آیا، اور نبی علیہ السلام کی وفات اس کی وجہ سے ہوئی. آنری طور پہ آپ کو شہادت بھی مل گئی. لیکن وہ چیز اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ، انہیں قتل نہیں کیا گیا. وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا. ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، وہ ان کے معاملے میں شک میں ہے، انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا. ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا، عیسیٰ ابن مریم کو.
یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایکا نہیں کیا. یہ آج جو آپ کو ایکا نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے, وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. ما لہم بہ من علم, اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے. الا اتباع الظن, سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا, اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا. عیسیٰ ابن مریم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے, اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. کہا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے, فلاں جگہ ان کی قبر ہے. نہیں, فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے, سلیب نہیں دیے گئے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جو مسلم مفسرین ہیں, امام طبری ہوں یا امام ابن کثیر ہوں, انہوں نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے تو کوئی بیان نہیں فرمائی, بس اتنا ہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن وہ ایونٹ کیا ہوا تھا وہ تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں. بعد میں پوپ کی لائبریری سے 17ویں صدی کے آغاز میں, آلموسٹ آج سے کوئی 400 سال پہلے, ایک انجیل کا ورژن نکلا تھا, انجیل برناباس کا. اب کرسچنز تو انجیل برناباس کو نہیں مانتے. بعد میں ٹرکی میں بھی ایک سمگلنگ کے دوران بھی کچھ سال پہلے ایک اس کا نسخہ ایک بندے کے ہاتھ لگ گیا تھا, اور وہ اب ٹرکی کے میڈیا کا تو دعویٰ ہے کہ وہ 1500 سال پرانا نسخہ ہے, نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. اگر واقعی ایسا ہے اور اس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے, کیونکہ پھر مسلمانوں پہ تو الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے. لیکن اس کی کوئی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی بھی, لہٰذا میں وثوق سے نہیں اسے آن کر سکتا کہ واقعی وہ 1500 سال پرانا ہے. میں نے انجیل برناباس پڑھی ہے, اس کا جو مزاج ہے اس کتاب کا, اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتاب کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی انجیل ہے. اور مسلمانوں میں چند سکولرز ہیں جو کرسچنز کے ساتھ اس معاملے میں ایگری کرتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان نے لکھ کے برناباس کے متھے ماری ہے. اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں. اور دوسرا, الہامی کتابیں سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہوتی ہیں, وہ سینٹرڈ اراؤنڈ نبی علیہ السلام کے ہے. حتیٰ کہ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے جو ہے دائیں انگوٹھے پہ لا الہ الا اللہ اور بائیں انگوٹھے پہ محمد رسول اللہ ظاہر کیا, پھر نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا, پھر انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا. وہ بریلوی پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انجیل برناباس میں. تو کسی بریلوی نے اس زمانے کے لکھی ہوئی ہے یہ. تو میں تو ایگری نہیں کرتا کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے. ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ مزاج اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی, لیکن اوورآل وہ اس طرح کا مزاج اس میں نظر نہیں آتا جو آپ کو گاسپل آف جان میں, لیوک میں اور مارکس اور میتھیو میں نظر آتا ہے. بہرحال جن کی جذباتی ایفیلیشن ہے ہم اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی میں 1500 سال پرانا نسخہ ہے تو ٹرکی کو تو فوراً سے پہلے کاربن ڈیٹنگ کروانی چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں, گورا آپ کا مقدمہ مان لے گا. اگر کاربن ڈیٹنگ سے اس کی ڈیٹ نکل آئے وہ تو بڑی آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنا پرانا نسخہ ہے. جس طرح قرآن پاک کے بھی کچھ نسخوں کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے, حضرت عثمان کے زمانے کے نکلے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آکسفورڈ کی لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کی بھی کروائیں, اور میرا خیال ہے اس کی نہ کروانا اور اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہ کرنا ہی اس کو مشکوک بنا دیتا ہے. بہرحال انجیل برناباس کا میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ شاید کوئی اس کی طرف ریفر کرے. اور کئی لوگوں نے تو وی لاگس پورے بنا دیے ہیں. وہ اتنے مضبوط دلائل نہیں ہے کہ
ہم ان کے سامنے پیش کریں، کیونکہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں. ہمارے پاس آلریڈی گوسپل آف جان کے اندر اتنی تفصیلی نبی علیہ السلام سے متعلق پیش گوئیاں موجود ہیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر میں، تورات کے اندر بھی، کہ وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور احمد دیدار صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں کہ ہمیں برنباس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. بہرحال اس میں بھی ایک سٹوری ملتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے آسمان سے 4 فرشتے نازل ہوئے، اور ان کا ایک حواری تھا یہودا، اس نے خیانت کر دی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کی رہائش گاہ کی جگہ بتا دی تھی، اور وہاں پہ رومنز کے فوجی پہنچ گئے، بت پرست رومنز کے. پپٹ حکومت اس وقت یہودیوں کی تھی لیکن اوورال بت پرستوں کی تھی، تو فائنل ڈیسیژن ان کا ہی ہوتا تھا. تو وہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کر کے ان کے کان بھرے. بہرحال وہ جب رومن فوج گرفتار کرنے کے لیے آئی تو وہ جو یہودا تھا اس نے ان کو کہا کہ بھئی میں جس کی طرف اشارہ کروں گا نا، اے میرے استاد، تو تم نے اسے گرفتار کر لینا. ظاہر ہے وہ تو دوسری جگہ سے فوج آئی ہوئی تھی. اس زمانے میں کوئی تصویریں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ پیش کریں کہ جناب یہ ہے، آپ کو اس کو آپ نے نامعلوم افراد میں شامل کر لینا ہے. اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ جب اندر گیا، اس نے اشارہ کیا، تو وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معجزانہ طور پر، جب وہ اندر گیا تو اس ایکٹیویٹی کے پرفارم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہاں پہ اندر تو اندھیرا تھا. جب یہ یہودا انٹر ہوا نا تو ظاہر بھگدڑ مچ گئی. اسی دوران انہوں نے وہاں شمع وغیرہ روشن کی تو یہودا کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم والی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی سزا کے طور پر. تو جو باقی حواری تھے انہوں نے کہا اے میرے استاد، سب نے یہی کہا. تو رومن فوج نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے سولی چڑھا دیا. اسی طرح کی تفصیلات آپ کو ابن کثیر میں اور تبری میں ملیں گی، لیکن اس میں ذرا ڈیفرنٹ انداز میں ملتی ہیں. اس میں یہودا کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی اور بندے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا. اور اس میں پازیٹیو انداز میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس حاصل کرے تو وہ میری جگہ سولی چڑھے گا. پھر تو ایک ہی شاگرد تھا جو تیار ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بنا دی اور وہ سولی چڑھ گیا، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عیسیٰ ابن مریم کا پڑوس دے دیا. اب یہ بالکل 180 ڈگری، ایک طرف وہ خائن ہے اور ایک طرف یہ اس نے اپنے نبی کے لیے جان دیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. یہ معاملہ آج تک مشتبہ ہی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. ایک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. دوسرا یہ کہ واقعی ایک بندہ سولی چڑھا ہے جس کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم والی تھی. لہذا جوز اور کرسچنز جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی دیا گیا، یہ بات 50% درست ہے کہ ان کی شکل کے ایک بندے کو سولی دی گئی ہے. یہ مسلمان جو کہتے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ اس لیے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے لیکن شکل ان کی وہی تھی. لہذا فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے نا، ان کو تو نہیں پتا تھا، نہ اس وقت کوئی ڈی این اے ٹیسٹ والا معاملہ تھا. لہذا یہ جو انسانی ہسٹری میں بات چل رہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سولی دیے گئے، تو واقعی عیسیٰ ابن مریم کی شکل کا ایک بندہ اسی جگہ سے گرفتار ہو کر سولی دیا گیا ہے. ہاں، جو اوریجنل عیسیٰ ابن مریم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ اونگ طاری کی اور انہیں فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. تو یہ پورے کا پورا معاملہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے اٹھائے جانے سے متعلق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشتبہ ہو گیا. مشتبہ یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہیں خیال آیا کہ بھئی جو بندہ مخبری کرنے آیا تھا وہ کدھر گیا، ایک بندہ تو کم پڑ گیا نا، تو وہ پھر بندہ انہوں نے کیا تلاش کرنا تھا. بہرحال یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب یہاں تک تو یہ عقیدہ بیان ہوا ہے کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنیں گے. یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی زندگی میں تو صرف 12 حواری لے کے آئے ہیں. تو
اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے، کرسچینٹی ختم۔ جب عیسیٰ ابن مریم ہی صلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر صلیب کو مانے؟ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے اور خود گنبد خضرا کو اتار دیں کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، تو پھر تو کسی کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کرتے۔ تو یہ لاجیکلی سمجھ آتی ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پہ، یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے۔ جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے۔ انسان میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور مخالفین تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے، اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر حیات مسیح اور نزول مسیح دونوں کور ہو گئے کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ ہاں، اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر ظاہر ہے وہ موت بھی طاری ہوگی، جو قرآن میں آیا کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنا ہے، انسان ہے، موت تو ان کو بھی آنی ہے۔ تو یہاں پہ غامدی صاحب کی طرف سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جی سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں سے اعلان برات کریں گے، اور وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے۔ تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ کہنا چاہیے نا کہ یا اللہ جب میں دوبارہ دنیا میں آیا تھا تو پھر میں نے ان کی اصلاح بھی کر دی تھی اور لوگ میرے پہ ایمان بھی لے آئے تھے، تو چونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا لہذا دوبارہ آنا مشکوک ہوتا ہے۔ بھئی دوبارہ وہ ان لوگوں کے اوپر تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو لاجیکلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قیامت کے دن یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ آیا تھا تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا۔ بھئی یہ تب کہتے جب انہی میں دوبارہ آتے، جب ان لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، وہ تو مر چکے۔ عیسیٰ ابن مریم تو کسی اور نسل کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس کا ذکر وہ کیوں کریں گے؟ خام خواہ ایک چوہا چھوڑنا ہوتا ہے اور لوگ بھی پیچھے چڑھ پڑنا، واقعی یہ تو کوئی نہیں لکھا۔ بھئی یہ تو تب لکھا ہوتا جب عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے جاتے اور 34 کے اندر واپس آ کے تو ان کو دوبارہ کلمہ پڑھاتے، پھر تو بات ہوتی۔ 33 میں اٹھائے گئے ہیں، آج 2023 ہو چکی ہے، 2000 سال ہو چکے ہیں، آج بھی اگر وہ آ جائیں تو یہ تو کہہ نہیں سکتے قیامت الدن کے میں جب دوبارہ گیا تھا تو میں نے ان کو دوبارہ مسلمان کر لیا تھا، کہ وہ تو مر چکے، وہ تو جہنم میں پہنچ گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے وابستہ کیے ہیں۔ لہذا بالکل یہ جان بوجھ کے نہ قرآن میں کوئی اس طریقے سے اپنی بات کو داخل کرنا۔ اب یہ آیات اتنی غیر معمولی ہیں سورہ النساء کی کہ ان کی وجہ سے غامدی صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غیر معمولی معاملہ ہوا ہے۔ قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے۔ غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لی تھی تاکہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو آدھا عقیدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان پہ موت طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس وقت نیند طاری کر کے انہیں اٹھایا، اور اس کے ثبوت میں ہم قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور احادیث کو تو انہوں نے نہیں ماننا، تو اس کو تو چھوڑ دیں، ہم آیات سے اس مقدمے کو کلیئر کریں گے۔ یہاں پہ بالکل واضح ہے، اگر ان کی موت ہوئی ہوتی
تو جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ سلیب دیا گیا، اور یقیناً نہیں قتل کیا گیا، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ نے انہیں موت دی اور اوپر اٹھا لیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا وما قتلوہ یقینا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہاں آنا چاہیے تھا نا، یہ وہ کرالری ہے جو صحیح والی کرالری ہے۔ لہذا یہ اس طرح کا جو عقیدہ پبلک میں چند لوگوں نے چھوڑا، اور بعض لوگوں نے پھر اس میں مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلا ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی، قادیانی بھی تو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی۔ ختم نبوت کیسے سٹیک پہ لگے گی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، امتی نبی نہیں، امتی۔ ہاں چونکہ وہ نبی پہلے سے ہیں تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے، نبی تو وہ ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اب نبی بن کے آئے، اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں۔ غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں امتی نبی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں وہ نبی بن کے آیا ہے امتی نبی کی حیثیت سے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امتی نبی ہیں، نہیں، بلکہ وہ امتی بن کے آئے ہیں، نبی وہ پہلے سے تھے، اس امت میں وہ نبی بن کے نہیں آئے۔ یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ان کو مکس کرنا، بھائی ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے، ایک جاب و قبول سے اور حق مہر سے بدکاری جو ہے وہ نکاح میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ چند چیزوں کے مماثلت سے آپ اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ انجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اسی ایکسیپشن قرآن میں نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کر دی ہوئی ہے، اور اس طرح کی اور کئی ایکسیپشنز ہیں۔ یہ غامدی صاحب وہی ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، لہٰذا قرآن میں جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ فراڈ ہے، فراڈ ہی ہوا نا پھر۔ تو کیا کہیں گے یہ غامدی صاحب کہ نہیں وہ جنرل رول ہے، یہ ایکسیپشن ہے ایک چھوٹی سی بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی نبوت بنوانے کے لیے وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کیا، تو وہ جنرل رول کیوں ٹوٹ گیا؟ کہیں گے نہیں وہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ سرکار عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے بھی یہ وہ ایکسیپشن ہے جس سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح تو قرآن میں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ ایکسیپشنز والا جو معاملہ ہے نا اس کو یکلخت نگلیکٹ کریں گے۔ تو یہ ایکسیپشنز والا معاملہ آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جنرل رول کے طور پہ ایک بات کرتا ہے، پھر اس میں ایکسیپشن بھی ہوتی ہے۔ دینی احکامات میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں مثال کے طور پہ موجود ہیں۔ اب یہ وہ مقام تھا جس میں واضح عقیدہ آ گیا۔ دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 55، جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکہ دیا، اور غامدی صاحب بھی یہاں پہ ایک لفظ کا ترجمہ موت کرتے ہیں۔ حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو اپنے استاد ہیں نا امین احمد اصلاحی صاحب، انہوں نے تدبر القرآن کے اندر آدھا عقیدہ وہی مانا ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عربی کا قرینہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ موت کرے، اور انہوں نے سورہ النساء کی آیات کو جوڑ کے کہا کہ بالکل جسے تھوڑی بھی عربی سے واقفیت ہے، جس میں تھوڑا سا بھی کامن سینس موجود ہے، وہ کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس اٹھایا، بلکہ زندہ ہی اٹھایا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو استاد ہیں، جو کافی یعنی اچھی چیزیں ان سے ڈاکٹر سراج صاحب نے سیکھی، اور کچھ جو اجماعی عقیدوں کے خلاف چیزیں تھیں وہ غامدی صاحب نے سیکھ لیں۔ بہرحال اس معاملے میں غامدی صاحب والا ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں تجھے متوفی کروں گا۔ اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ میں ایسے متوفی، اب متوفی کن کن معنوں میں آتا ہے وہ میں بعد میں قرآن سے ڈسکس کروں گا۔ انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں متوفی کروں گا، اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تم پر نیند طاری کروں گا،
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور پھر اپنے پاس اٹھا لوں گا. اب اگلے الفاظ وہی ہیں، اٹھا لوں گا. اب یہ میں نیند والا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء میں ہو چکا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور وہاں اللہ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ ان پہ موت طاری ہوئی یا نہیں. لہذا یہاں جو ہے یہ متوفی کا کیا ہے؟ نیند طاری ہونا. جیسا کہ سورۃ الانفال میں آیا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے سکونت طاری کرنے کے لیے نیند کا غلبہ کر دیا تھا. بخاری میں تو الفاظ ہیں، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ تلوار پکڑی ہوتی تھی، ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، اتنی نیند آتی تھی. اللہ کی طرف سے سکینت، کیونکہ نیند اسی وقت آتی ہے جب انسان بے فکر ہو. فکر مند آدمی کو تو نہیں آتی نیند، تو اللہ کی طرف سے ایک سکینت نازل ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو وہ کہتے ہیں تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، اتنا غلبہ ہوتا تھا نیند. میدان جنگ میں تلوار چھوٹتی ہے بندے کے، جب موت سامنے نظر آ رہی ہو، یا آپ نے مر جانا یا اس نے مار دینا آپ کو، یا آپ نے اس کو مار دینا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نیند کو طاری کرنا، اور یہ نیچرل بھی ہے. ایک زندہ بندے کو 4 فرشتے ایک دم ایسے اٹھائیں تو اس کا ایبرپٹ رسپانس کیا ہوگا، آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں. تو اس میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نیند طاری کی جائے جس طرح صحابہ کرام پہ کی، اور پھر اسی حالت میں اسے یوں کر کے اٹھا لیا جائے، اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. وہ سنیں، وہ آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 42. جو میں نے یہ بات کی تھی نا، یہ توفی 2 معنوں میں آیا ہے، ایک موت کے معنوں میں اور ایک نیند کے معنوں میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے جو توفی کرتا ہے، قبض کر لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے. تو 2 توفی قرآن میں آ گئے ہیں. یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، بخاری مسلم تک نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توفی ہے موت کے وقت اور ایک توفی ہے نیند کے وقت. اسی کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا. بِاسْمِکَ اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں، بِاسْمِکَ اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. آپ بریکٹ میں دیکھیں لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. اور پھر بخاری مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام صبح اٹھتے تو کیا دعا کرتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. تو کیا قیامت کے دن زندہ ہوئے؟ نہیں، ہر نیند ایک موت ہے، اور یہ قرآن میں ہے. اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی توفی کرتا ہے، موت دیتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ کیفیت طاری کرتا ہے، لے لیتا ہے جان کو. حین موتہا، موت کے وقت. واللتی لم تمت، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، فی منامہا، اس کے سوتے میں. فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر اگر اللہ نے کسی کے لیے موت مقدر کر دی ہوتی ہے تو پھر اس کی جان کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے. دیکھیں لوگ سوتے بھی سو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. لیکن نیند کی حالت میں جو یہ موت طاری ہوتی ہے نا، یہ وہ والی موت نہیں ہے جو روح قبض ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں تو پھر بندے نے واپس نہیں آنا. اس لیے آپ اس بندے کو اگر چٹکی کاٹیں، سوئی چبو دیں، فوراً اٹھ جاتا ہے. وہ ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقیوں کی جان کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے، جو ان کا فائنل ٹائم موت کا آنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ واپس کر دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ قرآن میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں 2 توفیوں کا ذکر ہوا. ایک توفی ہے موت کے وقت، دوسری نیند کے وقت. اللہ تعالیٰ جان کو قبض کرتا ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا، انی متوفی کا، میں تجھے توفی دوں گا، نیند دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنے پاس اٹھا لوں گا. اور یہ ترجمہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری جگہ میں سورہ النساء کے اندر کتنی واضح آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور پھر بعد میں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ توفی ہوئی ہے نیند کی حالت میں، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا۔ تو میں اٹھا لوں گا اپنی طرف تجھے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی رسولوں کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، خواہ وہ نام نہاد بھی ہوئے کرسچنز یا مسلمان، میں انہیں فوقیت دوں گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ کن لوگوں پر فوقیت دوں گا؟ جنہوں نے تیرا انکار کیا، جیوز کا۔ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تم نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کر دوں گا جس معاملے میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو گستاخ ہیں، جو ان سے کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر غلبہ دے گا، کرسچنز کو بھی اور مسلمز کو بھی، کیونکہ دو ہی ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، کرسچنز اور مسلمز۔ جوز تو ان کے انکاری ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو آج تک قائم ہے، کبھی بھی جوز کو ان پہ غلبہ نہیں ملا۔ پہلے کرسچنز کے اوپر غالب رہے، ٹائٹس نے حملہ کیا، اور یہ آخری بھی جو ہٹلر بھی تھا یہ بھی کرسچن ہی تھا، اور مسلمانوں کے پاس تو یہ بیت المقدس و یہ سارا معاملہ رہا، ہمیشہ غلبہ رہا۔ آج بھی غلبہ مسلمانوں اور کرسچنز کا ہی ہے، اور یہ جو غلبہ ہے یہ کرسچنز کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے تھوڑا بہت جو یہودیوں کا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا تھا، لیکن اس جگہ پہ نہیں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی چھوٹا سا کلپ کاٹے کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ کرسچنز اور مسلمان ہی غالب رہیں گے، تو یہ تو یہودی غالب کیسے ہو گئے ہیں؟ تو کلپ تو کٹتا ہے ادھر سے، جس طرح ہمارے بھی ایک لیکچر میں سے کلپ کاٹ لیتے ہیں، ہر جگہ نہیں کلیئر کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس چیز کو کلیئر کر دیا ہوا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 112 سورہ آل عمران کی۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہودیوں کے لیے اب ذلت ہے، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے ان کے لیے ذلت اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کبھی ان کا کوئی سہارا بن جائے آزمائش کے طور پر، وحبل من الناس، یا لوگ ان کو سہارا دے دیں، اور وہ لوگ سہارا کون دیتے ہیں؟ کبھی مسلمان سہارا دے دیتے ہیں اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کبھی کرسچنز۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہی رہیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی جو ہے وہ ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، غریب الوطنی تھوپ دی گئی ہے۔ ڈائسپورا کب کا شروع ہوا ہے؟ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اگرچہ 1917 میں تھوڑا سانس ملا انہیں بالفور ڈکلیریشن کے بعد، جو زائنسٹ موومنٹ کامیاب ہوئی، پھر 1948 میں، پھر 1967 میں، یہ میں تاریخ کئی دفعہ بتا چکا ہوں فلسطین والی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ